ہرخل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرخل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرخل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرخل نے ان کو اور اپنی ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرخل نے حکم دیا کہ اس کو، ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرخل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے اعلیٰ نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرخل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرخل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرخل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں۔ سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو یہ کہ اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا۔ دیکھو تو اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔
راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرخل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرخل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرخل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنے کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہودی کے سوا کوئی ختنے نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرخل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرخل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنے کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنے کیا ہوا ہے۔ ہرخل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنے کرتے ہیں۔ تب ہرخل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرخل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرخل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرخل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرخل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والوں، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرخل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرخل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالحہ بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ Narrated Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraysh. They were merchants doing business in Sham at the time when Allah's Apostle had truce with Abu Sufyan and Quraysh infidels. So Abu Sufyan and his companions went to Heraclius at Ilia. Heraclius called them in the court, and he had all the senior Roman dignitaries around him. He called for his translator, who, translating Heraclius' question, said to them, "Who amongst you is closely related to that man who claims to be a prophet?"
Abu Sufyan replied, I am the nearest relative to him amongst the group. Heraclius said, bring him, Abu Sufyan, close to me, and make his companions stand behind him. Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my companions that he wanted to put some questions to me regarding that man, the Prophet, and that if I told a lie, they, my companions, should contradict me. Abu Sufyan added, by Allah, had I not been afraid of my companions labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the Prophet. The first question he asked me about him was, what is his family status amongst you? I replied, he belongs to a good, noble family amongst us. Heraclius further asked, has anybody amongst you ever claimed the same, that is, to be a prophet, before him? I replied, no. He said, was anybody amongst his ancestors a king? I replied, no. Heraclius asked, do the nobles or the poor follow him? I replied, it is the poor who follow him. He said, are his followers increasing, decreasing day by day? I replied, they are increasing. He then asked, does anybody amongst those who embrace his religion become displeased and renounce the religion afterwards? I replied, no. Heraclius said, have you ever accused him of telling lies before his claim to be a prophet? I replied, no. Heraclius said, does he break his promises? I replied, no. We are at truce with him, but we do not know what he will do in it. I could not find opportunity to say anything against him, except that Heraclius asked, have you ever had a war with him? I replied, yes. Then he said, what was the outcome of the battles? I replied, sometimes he was victorious and sometimes we. Heraclius said, what does he order you to do? I said, he tells us to worship Allah and Allah alone, and not to worship anything along with him, and to renounce all that our ancestors had said. He orders us to pray, to speak the truth, to be chaste, and to keep good relations with our kith and kin. Heraclius asked the translator to convey to me the following. I asked you about his family, and your reply was that he belonged to a very noble family. In fact, all the apostles come from noble families amongst their respective peoples. I questioned you whether anybody else amongst you claimed such a thing. Your reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was following the previous man's statement. Then I asked you whether anyone of his ancestors was a king. Your reply was in the negative. And if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom. I further asked whether he was ever accused of telling lies before he said what he said, and your reply was in the negative. So I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. I then asked you whether the rich people followed him or the poor. You replied that it was the poor who followed him. And in fact, all the apostles have been followed by this very class of people. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing. You replied that they were increasing. And in fact, this is the way of true faith, till it is complete in all respects. I further asked you
whether there was anybody who, after embracing his Islam, became displeased and discarded his religion. Your reply was in the negative, and in fact, this is the sign of true faith, when its delight enters the hearts and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed. You replied in the negative, and likewise the apostles never betray. Then I asked you what he ordered you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone, and not to worship anything along with him, and forbade you to worship idols, and ordered you to pray, to speak the truth, and to be chaste. If what you have said is true, he will very soon occupy this place underneath my feet, and I knew it from the scripture that he was going to appear. But I did not know that he would be from you. And if I could reach him definitely, I would go immediately to meet him, and if I were with him, I would certainly wash his feet. Heraclius then asked for the letter addressed by Allah's apostle, which was delivered by Dihya to the governor of Busra, who forwarded it to Heraclius to read. The contents of the letter were as follows. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, this letter is from Muhammad, the slave of Allah and his apostle, to Heraclius, the ruler of Byzantine. Peace be upon him, who follows the right path. Furthermore, I invite you to Islam, and if you become a Muslim, you will be safe, and Allah will double your reward. And if you reject this invitation of Islam, you will be committing a sin by misguiding your Harisin. And I recite to you Allah's statement, O people of the scripture, come to a word common to you and us, that we worship none but Allah, and that we associate nothing in worship with Him, and that none of us shall take others as Lord beside Him. Then, if they turn away, say, bear witness that we were Muslims, those who have surrendered to Allah. Abu Sufyan then added, when Heraclius had finished his speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the royal court, so we were turned out of the court. I told my companions that the question of Ibn Abi Kabsha, the Prophet Muhammad, has become so prominent that even the king of Bani al-Asfar, Byzantine, is afraid of him. Then I started to become sure that he, the Prophet, would be the conqueror in the near future, till I embraced Islam. That is, Allah guided me to it. The sub-narrator adds, Ibn an-Natur was the governor of Ilya, and Heraclius was the head of the Christians of Sham. Ibn an-Natur narrates that once while Heraclius was visiting Ilya, he got up in the morning with a sad mood. Some of his priests asked him why he was in that mood. Heraclius was a foreteller and an astrologer. He replied, at night when I looked at the stars, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared. Who are they who practice circumcision? The people replied, except the Jews, nobody practices circumcision, so you should not be afraid of them. Just issue order to kill every Jew present in the country. While they were discussing it, a messenger sent by the king of Ghassan
to convey the news of Allah's apostle to Heraclius was brought in. Having heard the news, Heraclius ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Heraclius then asked him about the Arabs. The messenger replied, Arabs also practice circumcision. After hearing that, Heraclius remarked that sovereignty of the Arabs had appeared. Heraclius then wrote a letter to his friend in Rome, who was as good as Heraclius in knowledge. Heraclius then left for Homs, a town in Syrian, and stayed there till he received the reply of his letter from his friend, who agreed with him in his opinion about the emergence of the prophet and the fact that he was a prophet. On that, Heraclius invited all the heads of the Byzantines to assemble in his palace at Homs. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace be closed. Then he came out and said, O Byzantines, if success is your desire, and if you seek right guidance and want your empire to remain, then give a pledge of allegiance to this prophet, that is, embrace Islam. On hearing the views of Heraclius, the people ran towards the gates of the palace like onagers, but found the doors closed. Heraclius realized their hatred towards Islam, and when he lost the hope of their embracing Islam, he ordered that they should be brought back in audience. When they returned, he said, what already said was just to test the strength of your conviction, and I have seen it. The people prostrated before him and became pleased with him. And this was the end of Heraclius' story in connection with his faith.